بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین انسانیت کے لیے لایا تھا، وہ دین انسانی زندگی کے کسی شعبے کی رہنمائی کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ دین ساری انسانی زندگی اور اس کے سارے شعبوں میں رہنمائی کرنے کے لیے آیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج تک اللہ نے نہیں دیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم زندگی کے ہر عمل میں اور پیدائش سے لے کر موت تک کی پوری زندگی میں دیا گیا ہے۔ آدمی چاہے جس شعبے سے متعلق ہو، چاہے جس رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ جس ذات اور برادری سے متعلق ہو، چاہے وہ جس صنعت و حرفت اور جس زندگی کے شعبے میں اپنے کام انجام دے رہا ہو، ہر فرد سے اس بات کا تقاضا کیا گیا تھا کہ تم اپنی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی کو بناؤ، اور مقدس ہستی کو آئیڈیل اور نمونہ صرف چند اعمال کی حد تک نہ بناؤ کہ تم نے بچے کی پیدائش پر اس کے کہنے کے مطابق بچے کا اسلامی نام رکھ لیا، اور 7ویں دن یا کچھ دنوں کے بعد اس نبی کے کہنے کے مطابق اس کا عقیقہ کر دیا، اور پھر کسی مکتب میں اس کو اللہ اور اس کا رسول یاد دلانے کے لیے بھجوا دیا، اور اس کے کہنے کے مطابق صرف نمازیں پڑھ لی اور روزے رکھ لیے اور زکوٰۃیں ادا کر دیں اور حج ادا کر لیا، اور اس کے کہنے کے مطابق چند اور اعمال کر لیے، اور بس اسی کو دین سمجھ کر بیٹھ گئے۔ بلکہ مطالبہ اس بات کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں، آپ ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ خطاب کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، ہندوؤں کو اور دوسروں کو نہیں ہے، اور نہ خطاب کا عنوان اللہ کا انسانوں ہے۔ یہ نہیں کہا اے انسانوں، اور یہ بھی نہیں کہا اے یہودیوں اور اے مشرکوں اور اے ہندوؤں اور اے پارسیوں اور اے مجوسیوں، بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔
100% مسلمان بنو، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، پیدائش سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر موت تک، گھر کی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، خوشی میں، غم میں، معاشرے کے اندر، معاشی حالات کے اندر، اپنی جاب کے اندر، بازار کی زندگی میں، جنگ کے میدانوں میں، سیر و تفریح کے موقعوں پر، خوش گپیوں کے مجلسوں میں، دوستوں کی مجلسوں میں، دشمنوں کی مجلسوں میں، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، زندگی کے ہر عمل میں تم نمونہ بنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، تم نمونہ بنو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا، تم پیش کرو وہ زندگی جسے اسلام کہا جاتا ہے، جسے دین کہا جاتا ہے۔ اور اس اسلام کا تعلق صرف ان چند چیزوں سے نہیں ہے اور کبھی بھی نہیں رہا ہے کہ آدمی کلمہ پڑھ کر فارغ ہو جائے، یا آدمی جمعہ پڑھ کر فارغ ہو جائے، یا آدمی عیدین پڑھ کر فارغ ہو جائے، یا بقرعید میں ایک جانور ذبح کر کے فارغ ہو جائے، یا زندگی میں ایک عمرہ یا حج کر کے فارغ ہو جائے، یا آدمی 5 وقت کی نماز ہی پڑھ کے فارغ ہو جائے، یا آدمی ذکر اور تلاوت ہی کر کے فارغ ہو جائے، یہ آدمی یقیناً نمازی کہلائے گا، یہ آدمی یقیناً روزے دار کہلائے گا، یہ آدمی یقیناً خوب سخی اور فیاض کہلائے گا، اور یہ آدمی یقیناً حاجی اور بہت بڑا الحاج کہلائے گا، اور یہ آدمی یقیناً اور کچھ کہلا لے گا، لیکن یہ آدمی اللہ کی نگاہ میں اور شریعت کی نگاہ میں کامل مسلمان کبھی نہیں کہلائے گا، 100% دیندار یہ کبھی نہیں کہلائے گا۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہی بن گئی ہے کہ ہم نے چند اعمال کو 100% دین سمجھ لیا ہے اور 100% دین کو دین سے باہر کر لیا ہے، 100% زندگی کو دین کے احکامات سے باہر نکال دیا ہے۔ ہم یہ بات تو سمجھتے ہیں کہ نماز نبی کے طریقے پر ہوگی، ذرا سا اس میں کسی امام نے اوپر نیچے کر دیا تو پوری مسجد میں جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا کیوں۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ روزہ نبی کے طریقے پر ہوگا، یہ بھی جانتے ہیں کہ تلاوت نبی کی اتاری ہوئی کتاب اور نبی پر اتری ہوئی قرآن کی ہوگی، یہ بھی جانتے ہیں کہ حج نبی کے طریقے پر ہوگا، اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ اس میں کچھ کمی بیشی ہو جائے گی تو دم لگ جائے گا، کفارہ دینا پڑے گا، جنایتیں دینی پڑے گی۔ لیکن اس بات کو آج کا مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کو نبی کے طریقے پر گزارنے کا اسے حکم دیا گیا ہے، اس کی تعلیم بھی نبی کے احکامات کے مطابق ہو، اس کی شادی بھی نبی کے احکامات کے مطابق ہو، اس کی طلاق بھی نبی کے احکامات کے مطابق ہو، اس کا کاروبار بھی نبی کے احکامات کے مطابق ہو، اس کی جاب بھی نبی کے احکامات کے مطابق ہو، اس کا کسی سے اوپر غصے میں آنا اور کسی سے خوش ہونا نبی کے احکامات کے مطابق ہو۔ ہر چیز کے اندر دین چاہیے اور مطلوب ہے دین۔ یہ قرآن کا صاف اعلان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج عرفے کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، تمام اور حد تمام کو پہنچ گیا ہے اور کمال کو بھی پہنچ گیا ہے کہ کام پورا بھی ہوا ہے اور بہترین بھی ہوا ہے، دین مکمل بھی ہے اور بہترین بھی ہے، کامل بھی ہے، کہ اس کے اندر اب کسی کمی کی، کسی بیشی کی، کسی قطر و پیوند کی، کسی کی آمیزش کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کو اتنی سختی کے ساتھ امت کے سامنے رکھا تھا کہ دیکھو، ایک لفظ بھی اگر تم میرا بدلو گے اور ایک جملہ بھی میرا اگر بدلو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ذرا سی تبدیلی پسند نہیں کی، ذرا سا جھکاؤ کسی اور کی طرف پسند نہیں کیا، ذرا سا میلان کسی اور کی طرف پسند نہیں کیا۔ کفار مکہ آئے، نہ اللہ کے نبی نے پسند کیا نہ اللہ نے پسند کیا۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، سننا اسے، کتنا عجیب ہے
کہ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں محمد ہماری طرف بھیجے گئے ہو اور ہماری ہدایت مطلوب ہے. کہاں تمہاری ہی طرف بھیجا گیا ہو اور تمہیں ہی صحیح راہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر ہماری ہدایت چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم مسلمان ہو جائیں تو بس ہمارا ایک تقاضا ہے تم سے, ہمارا ایک مطالبہ ہے تم سے. کہنے لگے کیا مطالبہ ہے؟ کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری مجلس میں بلال کو, عمار کو, یاسر کو اور اسی طرح صہیب کو اور اسی طرح خباب کو, اس جیسے جو معمولی قسم کے لوگ ہیں جو اگرچہ کہ تمہارے ساتھ اسلام لا چکے ہیں اور کالے کلوٹے غلام ہیں یا بے حیثیت انسان ہیں, جن کے ساتھ ہم بیٹھنا اپنی عزت اور توہین اپنی عزت کے خلاف اور اپنی توہین سمجھتے ہیں, ہم جب تمہارے ساتھ بیٹھا کریں تو آپ ان کو ہمارے ساتھ نہ بٹھایا کریں. یہ ہماری ایگو کو ہرٹ کرتا ہے, ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم بلال کے ساتھ بیٹھے اور عمار کے ساتھ بیٹھے اور ان جیسے کم درجے کے لوگوں اور خستہ حال لوگوں کے ساتھ بیٹھے. غور کریں, بات معمولی سی تھی کہ حضور ان کو ہٹا دیں اور ان کو بٹھا دیں, اتنی سی بات تھی اور نتیجہ اتنا بڑا تھا کہ امید تھی کہ یہ اسلام لا لیں, بلکہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے دوست بن جائیں گے اور ہم آپ پر اسلام قبول کر لیں گے, آپ کی بات مان لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کی بات کی طرف تھوڑا جھک ہی رہا تھا اور قرآن کریم اتر رہا ہے کہ اے نبی جی یہ تو اللہ ہے جنہوں نے آپ کے دل کو سنبھال لیا اور ادھر جھکنے نہیں دیا. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس طرح غریبوں کو اور معمولی لوگوں کو ہٹا دیں ان مالداروں کے چکر میں, اور اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ذرا سا بھی آپ اسلامی مزاج سے ہٹیں, ان سے کہیں کہ ان کو بیٹھنا ہے تو انہی کے ساتھ بیٹھنا ہو. یہ اپنے مال, اپنے عہدے, اپنے منصب اور اپنی برادریوں کا یہ روب چھاڑتے ہیں, حالانکہ اللہ کے پاس ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ایمان اور عمل کی اصل حیثیت ہے. اگر اللہ اتنا بھی کہہ دیتے تو کافی تھا, لیکن قرآن کریم کو آگے پڑھو, عجیب قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھو کہ اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جی اگر آپ جھک جاتے اور آپ یہ کام کر لیتے تو ہم دنیا میں اور آخرت میں آپ کو دگنا عذاب دیتے, آپ عذاب کا شکار ہو جاتے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا بھی آپ جھک جاتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر گئے, یہودی ایک دوست تھا, اس نے تورات کے نسخے نکالے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانے شروع کیے. بات پہ غور پھر کرنا پڑے گا کہ یہ تورات احکامات کی کوئی بات نہیں کر رہی ہے, اقوال زرین ہیں, گولڈن ورڈز ہیں, حکمت کی باتیں ہیں, وہ سن رہے ہیں تو عمر, اور وہی باتیں اچھی لگی تو اس کو لکھ لیا کہ وہ لکھنا جانتے تھے اور ایک تختی پر لکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. حضور منبر پر تشریف فرما, صحابہ آزو بازو بیٹھے ہوئے, حضرت ابوبکر, حضرت زید بن ثابت اور بھی صحابہ موجود ہیں. حضرت عمر کھڑے ہوئے, کہا حضور خیبر گیا تھا, ایک یہودی نے تورات کی کچھ باتیں مجھے سنائی, مجھے اچھی لگی. کوئی حکم نہیں ہے کہ یہ حکم کرو, یہ حکم کرو, یہ حکم کرو, بات ٹیڑھی ہو جاتی, بلکہ حکمت کی باتیں ہیں, اقوال زرین آپ جسے کہہ لو, حکمت کی باتیں آپ جسے کہہ لو, بس اتنی باتیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, وہ جو تختی تھی اس کو پڑھنے لگے. ادھر ایک لائن پڑھتے ادھر حضور کا چہرہ لال ہوتا, دوسری پڑھتے اور لال ہوتا, تیسری پڑھتے اور لال ہوتا. زید بن ثابت کے حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر دیکھو حضور کو, حضور غصے میں ہیں, ہمارا یہ پڑھنا حضور کو ناگوار گزر رہا ہے. عمر فوراً ان تختیوں کو رکھ کر کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا, میں اللہ کے رب, اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر راضی ہوں, خوش ہوں. میرا دل ادھر ادھر نہیں ہوا ہے, میں اس عقیدے پر قائم ہوں, میں نے بس یہ پڑھا ہے, مجھے اچھا لگا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لائی کہ حضور اپنے منبر سے اٹھے, اس تختی کو لیا, اپنے آستین سے اس پہ لکھے ہوئے کو مٹایا, تختی کو نیچے پٹکا اور کہا عمر کب ہوش میں آئے گا؟
تورات کی باتیں سنا رہا ہے اور تورات کی طرف نظر ڈال رہا ہے، خدا کی قسم ہے جس موسیٰ پر یہ تورات اتری ہے وہ زندہ ہو کر آ جائیں تو اللہ انہیں بھی نجات محمد کی اتباع کے بغیر نہیں دے گا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ غور کرو، چند حکمت کی باتیں تھیں صرف، اور ان کو بھی پسند نہیں کیا گیا کہ تم اتنا بھی کسی اور کی طرف جاؤ۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے، اللہ کا دیا ایک شاندار دین ہے، اللہ کا دیا ایک شاندار زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس سے گزرو گے تو زندگی میں چین پاؤ گے، سکون پاؤ گے، راحت پاؤ گے، آرام پاؤ گے، برکتیں پاؤ گے، اور یہ برکتیں تمہاری ذات اور تمہارے اپنے حد تک نہیں ہوں گی، تمہارے خاندان، تمہاری نسلیں، سات پشتوں تک یہ برکتیں چلیں گی۔ لیکن عجیب المیہ ہے کہ مسلمانوں کی ایمانی کمزوری نے، ایمان کی فکر کے نہ ہونے نے، دین کی فکر کے نہ ہونے نے، اور غیروں کی طرف کے رجحان نے، ایک غلط نظام نے، ایک غلط تعلیم نے، غلط تربیت نے، لاپرواہی نے، بے توجہی نے، غفلت نے، سستی نے، ماں باپ کی اور بڑوں کی اور چھوٹوں کی اس لاپرواہی نے امت کا اس سوچ کے اعتبار سے جنازہ نکال دیا ہے۔ آج ہر غیر کا طریقہ ایک مسلمان کو پسند ہے، زندگی کے ہر کام کے اندر نقالی اگر کوئی مسلمان کر رہا ہے تو مغرب کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور غیروں کی، اپنے ہر طریقے کے اندر غیر کو لائے ہوئے ہیں، ہر طریقے کے اندر جس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں تھا وہ ساری چیزیں دین کے اندر شامل ہو چکی ہیں، اور اس کے نتیجے میں صورتحال انتہائی ابتر، انتہائی بدتر اور انتہائی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر یہ موضوع ایک ایک طریقے کو اگر چھیڑ کر دیکھا جائے، ایک ایک شعبے کو اگر نکال کر دیکھا جائے، کاروبار کو اگر چھیڑا جائے اس موضوع کے اعتبار سے، گھریلو زندگی کو چھیڑا جائے اس موضوع کے اعتبار سے، دوستیوں اور دشمنیوں کے موضوع کو چھیڑا جائے اس موضوع کے اعتبار سے، کاروباری دکانوں کی زندگی کو چھیڑا جائے اس عنوان کے اعتبار سے، جاب اور سروس کو چھیڑا جائے اس عنوان کے اعتبار سے، تو آپ کو سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور ان سب میں آپ سوچتے چلے جائیں کہ ہم نے کس طرح ان ساری زندگی کے شعبوں میں اللہ کے نبی کی مخالفتیں کرنے کو اپنا طریقہ بنا لیا ہے ہر چیز میں۔ لیکن چونکہ اہم ترین موضوع ہے نکاح اور شادی، چونکہ یہ ایک اہم ترین عنوان ہے کسی بھی معاشرے کے لیے، یہ اہم ترین عنوان ہے دو لوگوں کو جوڑنے کے لیے اور دو فردوں کے درمیان تعلق کو قائم کرنے کے لیے سب سے مؤثر کوئی اگر عنوان ہے تو وہ نکاح ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی کہا ہے، جیسے سورج اللہ کی نشانی ہے، چاند اللہ کی نشانی ہے، زمین و آسمان کا نظام اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ نے اسی سے کہا کہ نکاح بھی اللہ کی نشانی ہے۔ کہ کیسے نشانی ہے؟ کہ دیکھو تو صحیح، دو اجنبی جو کسی ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، ان کا خاندان ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھا، ایک لفظ میں نے قبول کیا اور میں نے اپنے لفظ کو تمہارے نکاح میں دیا، کیسا کرشمہ ان کے درمیان کرتا ہے کہ انہی اجنبیوں کی ہر چیز اب آپس میں ایک دوسرے کے لیے مشترک ہو جاتی ہے، ان کا جینا مرنا ایک دوسرے کے لیے ہوتا ہے، محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، اس کی تکلیف پر یہ پڑتا ہے، اس کی تکلیف پہ یہ پڑتا ہے، یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہے ہیں۔ انسانوں کو جوڑنے کا سب سے مؤثر نظام ہے نکاح، اور معاشرت اور سوسائٹی کے اندر سب سے اہم ترین عنوان ہے شادی، میرج اور نکاح۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر تم مجھ سے کسی قوم کا مستقبل پوچھنا چاہتے ہو کہ اس کا کیا ہوگا آگے چل کر 15-20 سال کے بعد، اور کسی قوم کا مستقبل تم مجھ سے معلوم کرنا چاہتے ہو تو میں ڈنکے کی چوٹ پر کسی بھی قوم کا مستقبل بتا سکتا ہوں۔ میں جوتشی نہیں ہوں، میں کاہن نہیں ہوں، علم غیب میرے پاس نہیں ہے، لیکن قدرت کے ان اصولوں کو دیکھ کر میں کسی بھی قوم کا مستقبل بتا سکتا ہوں کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ آگے چل کر۔
اور صاحب کہتے تھے جس قوم کے نکاح مشکل ترین کر دیے جائیں، فضول خرچیاں ان کے اندر عام کر دی جائے، اور جس قوم کے نوجوانوں کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی ہدف اور کوئی نشانہ نہ ہو، وہ بیٹھتے ہو چوراستوں کے اوپر، بیٹھتے ہو نکڑوں کے اوپر، بھوک لگتی ہو تو کھا لیتے ہو کہیں پر بھی، دل چاہتا ہو تو کھیل لیتے ہو کہیں پر بھی، اور جی چاہتا ہو تو گھر میں بھی آ جاتے ہو، اسی طرح زندگی گزار کر ان کی موت بھی ہو جاتی ہو، ایسی قوم کبھی بھی مستقبل میں غلام کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں گزارے گی۔ غلامی ان کا مقدر ہوگی، پستی ان کا مقدر ہوگی، تنزل ان کا مقدر ہوگی، شکست کھانا ہر محاذ پر ان کا مقدر بنے گا۔ اور جس قوم کے جوان باہمت ہو، کام کرنے کی دھن ان کے اندر ہو، جذبات ان کے اندر ہو، بلند مقاصد ان کے پاس ہو، اونچے عزائم ان کے پاس ہو، وہ چپ بیٹھتے نہ ہو بلکہ وہ کام اور حرکت میں اپنی بقا کو سمجھتے ہوں، اور ان کا معاشرتی نظام شادیوں کے اعتبار سے سادگی پر چل رہا ہو، اس قوم کو کبھی بھی دنیا کی کوئی طاقت اپنا غلام نہیں بنا پائے گا۔ اس وقت ہمارے معاشروں میں نکاح کو انتہائی مشکل ترین کام بنا دیا گیا ہے، صورتحال انتہائی خرابی کی طرف جاتی چلی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے عنوان پر جو تفصیلی گفتگو بیان فرمائی تھی، ارشادات اپنے امت کے سامنے رکھے تھے، ان حدیثوں کو، قرآن کی ان آیتوں کو اگر ہم دیکھیں تو تعجب ہوگا۔ میں آپ کو بہت تعجب کی بات کہوں، آپ کو سن کر شاید تعجب ہوگا کہ قرآن کریم کے اندر نماز کی اتنی تفصیلات نہیں ہیں، بس یہ کہا ہے نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، کیسی نماز پڑھو، کتنی رکعتیں پڑھو، کب کب پڑھو، زیادہ تفصیلات کچھ نہیں ہے۔ زکوٰۃ دو، کیسی دو، کتنے پر کتنا دو، کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اہم ترین زندگی کے رکن ہے نماز و زکوٰۃ، روزے کا حکم دیا گیا ہے، چند احکامات اس کے سلسلے کے دے دیے گئے، باقی اس کی بھی زیادہ تفصیلات نہیں ہیں۔ حج کے احکامات دے دیے گئے، اس کو بھی حضور کی تشریحات پہ رکھ دیا گیا، لیکن جہاں نکاح کا عنوان آیا تو پاروں پر پارے اور صورتوں پہ صورتیں اس کی تفصیلات میں قرآن کریم نے بیان کر دی۔ ایسے کرو، یوں کرو، ایسے کرو، یوں کرو، یہ کرو، یوں کرو، یوں کرو، ایک ایک بات کھولتا چلا گیا، ایک ایک بات واضح کرتا چلا گیا۔ جو بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی امت کو، 3 مرحلوں میں اس نکاح کو تقسیم کیا، ایک شادی سے پہلے کا مرحلہ، ایک عین شادی کے وقت کا مرحلہ، اور ایک شادی کے بعد کی زندگی کا مرحلہ، اور تینوں مرحلوں کے لیے ہدایات دی تھی۔ فرمایا تھا دیکھو 4 چیزوں میں جلدی کرو، ترمذی میں روایت ہے کہ اگر ان میں دیری کرو گے تو نقصان ہوگا۔ نماز جب اس کا وقت ہو جائے، میت جب تیار ہو جائے، اور پھر فرمایا تھا کہ بچہ اور بچی جب جوان ہو جائے تو ان کے نکاح میں جلدی کرو، 3 چیزوں میں جلدی کرو، کہ اس کو اگر تم تاخیر کرو گے تو نقصان ہوگا۔ اور یہاں تک فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی ماں باپ بلا وجہ اپنے بچوں کے نکاح میں اگر تاخیر کرتے ہیں اور بلا وجہ اپنے بچوں کے نکاح کو مؤخر کرتے ہیں، اور یہ لیٹ کرنے کی وجہ سے ان کی بچی یا ان کا بچہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، زنا کر بیٹھتے ہیں، تو جو گناہ اس بچی اور بچے کو ہوگا وہی گناہ اس ماں اور باپ کو بھی اللہ کرے گا، کہ یہ بھی مجرم ہے اس کے برابر ہے۔ پھر فرمایا جب نکاح کا عنوان قائم ہوا ہے، شادی کسی بچی اور بچے کی کرنے کا موقع قائم ہو ہی گیا ہے، تو فرمایا دیکھو بخاری شریف میں روایت ہے، فرمایا دنیا میں نکاح 4 بنیادوں پر کیے جاتے ہیں، رشتوں کا انتخاب 4 بنیادوں پر ہوتا ہے۔ تنکح المرأة لأربع، 4 بنیادوں پر شادیاں ہوتی ہیں، رشتے قبول کیے جاتے ہیں۔ فرمایا پہلی بنیاد ہوتی ہے لمالہا، مال کی بنیاد پر رشتے قبول ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکے والے لڑکی والوں کا مال دیکھتے ہیں، بلکہ اس زمانے میں لڑکی والے بھی لڑکے والوں کا مال دیکھ رہے ہیں، دونوں بھی دیکھتے ہیں ایک دوسرے کا مال۔
یہ بھی دیکھتے ہیں بچہ کیا کماتا ہے، بچہ کہاں جاب کر رہا ہے، کتنی مہینے کی سیلری ہے، کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، بنگلو ہے کہ نہیں ہے، پیچھے جائیداد کیا ہے، گاڑی ہے کہ نہیں ہے، گھر کیسا ہے۔ اور پھر اس میں ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے اس زمانے میں، عجیب و غریب ڈیمانڈیں بڑھ رہی ہیں کہ بچے کی بہنیں کتنی ہیں، گھر میں ساتھ میں کتنے رہتے ہیں، معلوم ہوا کہ 4 بہنیں ہیں اور ابھی 2 کی شادی باقی ہے، نہیں ہم نہیں کریں گے، یہ 2 کی روانہ ہماری بچی کیوں کرتے بیٹھے۔ جو ماں باپ اپنی بچوں کا ذہن یہیں سے خراب کر رہے ہیں وہ جا کر سسرالی زندگی میں کیسے خوبصورت زندگی گزارے۔ ہاں صرف میاں بیوی ہے اور ایک بیٹی تھی اس کی شادی ہو گئی ہے، ایک بیٹا ہے وہ امریکہ میں ہے، اب یہ بچا ہوا ہے تو ویل ایکسپٹیڈ ہے، جلدی سے فوراً قبول کر لو۔ اس سے بہترین کیا ہو سکتا ہے کہ اپنا کھائے گی اپنا کمائے گی، 2 بڈھا بڈھی کو کھلا دیں گے، اتنا ہی۔ اور بعد میں دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ بچی جب ایسے گھر میں جاتی ہے تو اس کے لیے وہ شوہر کے ماں باپ بھی ایک بوجھ لگتے ہیں، وہ آ کے بیٹھتی ہے کہ میں ان کو بھی کیوں کھلاؤں۔ سسٹم تباہی کی طرف ہم لے جا رہے ہیں، اپنا ہی سسٹم۔ مال کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمالہا، بعض جگہ رشتے ہوتے ہیں خوبصورتی کو دیکھ کر، بعض جگہ رشتے ہوتے ہیں ذات اور برادریوں کو دیکھ کر، اور بعض جگہ رشتے ہوتے ہیں دینداری کو دیکھ کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں کان کھول کر، فرمایا جو رشتہ مال کی بنیاد پر ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے، جو رشتہ خوبصورتی کی بنیاد پر ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے، جو رشتہ ذات برادری کی بنیادوں پر ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے، جو رشتہ دینداری کی بنیاد پر ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ رشتے والے خیر کو سمیٹیں گے، ان کے حصے میں خیر ہی خیر آئے گی۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، مروان ابن عبد الملک بنو امیہ کا سپر پاور بادشاہ، اپنے بیٹے کا رشتہ ولید کا رشتہ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کو بھیج رہا ہے، اور سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ وقت دو، میں غور کر کے جواب دوں گا۔ آج معمولی کسی مالدار کا بھی رشتہ آ جائے تو آدمی بے لگام ہو کر دوڑ رہا ہے، بے لگام۔ دینداری کو معیار بنایا ہی نہیں ہے۔ سے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے پاس معیار مال بن گیا ہے، خوبصورتی بن گئی ہے، اور ہمارے پاس معیار گھر اور کاروبار بن گیا ہے۔ اس لیے بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی کو بھی اور اس کی ماں کو بھی اور اس کے باپ کو بھی فکر یہ ہوتی ہے کہ کون سا کریم اس کو لا کر دیں کہ یہ خوبصورت لگے، اور کتنے پیسے جمع کریں کہ اس کی شادی اچھی ہو جائے۔ اسی میں دوڑ لگی ہوئی، ایک ریس لگی ہوئی ہے، بچیوں کی بھی اور ماں باپ کی بھی۔ کوئی اس طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے خوبصورت کریم اور چمکتے ہوئے چہرے اور اس کے پلاٹ اور اس کے بنگلے کی وجہ سے اس کی زندگی خوبصورت نہیں بنے گی، اس کی زندگی خوبصورت بنے گی نبی والے اخلاق اور زندگی کی وجہ سے۔ کوئی اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہا، اس لیے کہ مارکیٹ میں اس چیز کی مانگ ہی نہیں ہے۔ جس چیز کی مانگ مارکیٹ میں ہوتی ہے، جس چیز کا پوچھا جاتا ہے، لوگ اس چیز کو لاتے ہیں مارکیٹ کے اندر۔ یہاں پوچھا جا رہا ہے باپ کیا کرتا ہے، ماں کیا کرتی ہے، بھائی کیا کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بچہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، بچی کو نماز بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، اخلاق کیسے ہیں، دینداری کا کیا حال ہے، نبی کا نام بھی معلوم ہے کہ نہیں ہے، کوئی واقعہ بھی نبی کی بیٹیوں کا اس کو یاد ہے کہ نہیں ہے، بڑوں کی عزت کیا کہتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کیا ہوتی ہے، کچھ نہیں پتا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے پاس ایک شاب آئے، فرمایا حضرت میں نے بچے کو پڑھایا، یہ پڑھایا وہ پڑھایا وہ پڑھایا، اور ڈاکٹر بھی بن گیا، ایم ڈی بھی کر لیا، اور یہ بھی کیا اور وہ بھی کیا اور وہ بھی کیا، بس اتنا ہوا کہ اس سارے کے کرنے کے اندر تھوڑا سا دین سے بچہ ہٹ گیا ہے۔ بڑی عجیب بات انہوں نے کہی، فرمایا بہت اچھا کیا، تمہاری مثال بس ایسی ہے کہ ایک مردہ پڑا ہوا ہے اور تم کہو کہ اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے کان بھی ہیں، اس کی زبان بھی ہے، اس کا پیٹ بھی ہے، اس کا دل بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی موجود ہیں، اس کے پیر بھی موجود ہیں، بس تھوڑی سی جان نکل گئی ہے، تھوڑی سی جان نکل گئی ہے، سب موجود ہے تو وہ جو جان ہے وہ نکل گئی ہے۔ فرمایا جو رشتہ دین کی بنیاد پر ہو وہ خیر ہی خیر سمیٹے گا۔ چلو رشتے کا انتخاب ہوا،
سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے 1 ہفتے کی مہلت لی اور پھر وقت کے بادشاہ اور شہزادے کے رشتے کو ٹھکراتے ہوئے کہا کہ میں اپنی بیٹی تمہیں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہوا ہے تمہارا بیٹا نمازوں میں لاپرواہی کرتا ہے، میں نہیں دوں گا۔ شہزادے کا رشتہ تھا، شہزادے کا، جو آگے چل کے بادشاہ بنا، بنو امیہ کا بڑا حکمران بنا، ولید بن عبد الملک۔ اور ادھر اپنا ایک شاگرد تھا جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور وہ کچھ دن کے بعد ان کے پاس آیا، اس کے اندر طہارت تھی، نیکی تھی، تقویٰ تھا۔ اس سے کہا کہ میری بچی سے تو نکاح کر لے، اور اس سے نکاح کروا کر اپنی بچی کو اس کے گھر میں چھوڑ دیا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت اپنی بچی کو لا کر میرے گھر میں چھوڑا تھا، اس وقت اس دن میں روزے سے تھا، اور افطار میں کھانے کے لیے میرے پاس ایک روٹی اور گھی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن نتیجہ اس ایمان اور دین کی بنیاد پر رشتوں کا یہ ہوا کہ بعض کے تاریخ داں کہتے ہیں اور محققین کہتے ہیں کہ اس نیکی کی بنیاد پر ہونے والے رشتے میں اللہ نے وہ برکت دی ہے کہ اس کی نسل سے 500 سال تک اولیاء کرام اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا ہے جو بنیادی خراب ہو گئی ہے کہ دین کی طرف توجہ کا کوئی معیار ہی ختم ہو گیا ہے کہ ہاں 1 لاکھ کی نوکری ہے، بس تھوڑا سا پیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں قبول ہے، تھوڑا سا عیاش ہے چلے گا، تھوڑا سا جوا کھیلتا ہے چلے گا، نماز نہیں پڑھتا ہے چلے گا، سیلری اتنی ہے سب چل جائے گا، کیونکہ توجہ ہی نہیں اس عنوان کو دی ہے۔ اور پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے شادی کے موقع کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا تھا، بڑی عجیب بات فرمایا تھا، سنو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنو، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہوگا۔ آج برکت والا، شان والا اور ٹھاٹ والا نکاح زیادہ خرچے والا نکاح بن گیا ہے۔ اس نے 3 کھانے بنائے تھے، میں 4 بناؤں گا، اس نے 4 بنائے تھے، میں 5 بناؤں گا، اس نے 50,000 کا ڈیکوریشن کیا، میں 1 لاکھ کا کروں گا، اس نے 1 لاکھ کا کیا، میں 2 لاکھ کا کروں گا، اس نے 2 کا کیا، میں 4 لاکھ کا کروں گا۔ افسوس ہے ایسے معاشرے پر جہاں ایک طرف مسلمان لڑکیاں پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بوڑھی ہو رہی ہوں، اپنی جوانیاں غیروں کے پاس جا کر عزت تاراج کر رہی ہو، اور اسی معاشرے کے مالدار اپنی ایک بچی کی شادی میں لاکھوں روپے صرف سجاوٹ پہ خرچ کر رہے ہو۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اور کتنا عجیب یہ معیار اتر گیا ہے، ڈاماڈول ہو گیا ہے۔ طرح طرح کے اس کے ساتھ ہندوانہ، خالص ہندوانہ رسمیں۔ اسلام نے عورت پہ کوئی بوجھ ہی نہیں رکھا تھا، نہ ہنڈے کا، نہ جہیز کا، نہ جائیداد کا، نہ کسی اور چیز کا۔ مرد پر بوجھ ڈالا گیا تھا کہ تم مہر ادا کرو، تم ولیمہ ادا کرو، تم اس کے کھانے کا انتظام کرو گے، تم اس کے رہنے کا انتظام کرو گے، تم اس کے کپڑوں کا انتظام کرو گے، تم پر ذمہ داری ہے۔ لیکن آدمی اس وقت ایک دم بہت ہی زیادہ باشعور، بہت ہی زیادہ شریف اور بہت ہی زیادہ عزت دار بھکاری اس موقع پہ بن جاتا ہے۔ لاکھ چاہیے، 2 لاکھ چاہیے، جاب کے اعتبار سے ریٹ بچوں کے لگتے ہیں، رکشہ چلاتا ہے تو 50,000 سے تو کم نہیں لے گئے، اور ذرا سا ٹیچر ہے تو 3-4 لاکھ روپے سے تو اوپر نہیں چلے، نیچے نہیں چلے گا، اور ڈاکٹر صاحب ہیں تو پھر تو ان کی پوچھو ہی مت کچھ، اور گورنمنٹ جاب والا ہے تو اس کی تو کوئی پوچھو ہی نہیں۔ کس طرف رک جا رہا ہے ماں باپ کا؟ پھر اس ہنڈے کو جمع کرنے کے چکر میں بیاج، بٹے، غیروں کے پاس جا کر اپنی امانتیں رکھنا، غیروں کے پاس جا کر اپنی عورتوں کو نیلام کرنے کی نوبت پیش آ رہی ہے۔ میں آپ سے کیا کہوں اور کیا واقعات سناؤں آپ؟ صورتحال کتنی بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے سر پہ تو بوجھ ہے کہ وہ اپنی بچی کو اٹھا دے، اس کے سر پہ تو بوجھ ہے کہ اس بچی کا نکاح کرا دے، اور اس نکاح کے کرانے کے لیے وہ کتنے جتن وہ کر رہا ہے اور کتنی مصیبتوں سے دوچار ہو رہا ہے، کوئی احساس نہیں اتنے چاہیے، نہیں یہ چاہیے، نہیں گاڑی بھی چاہیے، نہیں فریج بھی چاہیے، نہیں یہ بھی چاہیے، نہیں وہ بھی چاہیے،
اور ہم نہیں کہہ رہے آپ اپنی مرضی سے دیجیے. یہ بھی ایک عجیب فلسفہ چل گیا ہے. ہر دوسرے آدمی کو پوچھو تو کہتے ہم نے کچھ نہیں مانگا. ہر آدمی سے پوچھو کہتے ہم نے کچھ نہیں مانگا، ہم نے کچھ نہیں مانگا، ہم نے کچھ نہیں مانگا. تو پھر شادی اتنی مہنگی ہو کیوں رہی ہے؟ یہ جب کوئی مانگ ہی نہیں رہا ہے تو پھر شادی کی وجہ سے لوگ بیاج بٹوں میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو صاف کرنے کے چکر میں ہم نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے دیا ہے. اور یہ آمنا اور صدقنا ہمارا اتنا معنی خیز ہو گیا ہے. نکاح کے موقع پر کہتے ہیں آمنا صدقنا، ہم جو دیں گے تم جو دیں گے ہم. اور وہ آمنا صدقنا باقی کے 3 مہینوں میں اپنے پر کھولتا ہے. ساس صاحبہ کہتی ہے کہ ہمارا بچہ ذرا گاڑی کی بھی ضرورت ہے، اور گھر میں واشنگ مشین بھی نہیں ہے، اور فریج بھی ہو جائے تو اچھا رہے گا. موٹی موٹی چیزیں تو سب دیتے ہی ہیں نا، آپ تو دے ہی رہے ہوں گے. تو ذرا یہ کریں کہ وہ گودریج کا نہ لیں، LG کا لے لیں. ایسے طریقے ہم نے ایجاد کر لیے ہیں مانگنے کے کہ فقیر بھی ان کے سامنے شرمندہ ہو جائے. عجیب و غریب حالات ہیں. ایک عورت ہی سب سے زیادہ عورت پر ظالم بنی ہوئی اس معاشرے میں، سب سے بڑی ظالم. جانتی ہے کہ میری شادی کے وقت میرے باپ کو کن تکلیفوں سے گزرنا پڑا تھا. آج کسی اور کی بچی میں بیاہ کر لا رہی ہوں تو اس کے باپ کو اس تکلیف سے کیوں گزار دوں؟ لیکن وہ نہیں یہ سوچتی، وہ سوچتی جس طرح میرا باپ اس تکلیف سے گزرا تھا میں اس کے بھی باپ کو اس تکلیف سے گزارا. مشہور شاعر گزرے ہیں، اکلوتی بیٹی تھی، ایک کوٹھی بچ گئی تھی، بس شاعری کرتے تھے جب تک چلا. اب اس کے بعد وہ کوٹھی اور حویلی جو پرکھوں کی جائیداد تھی بچ گئی. بچی کی شادی کا موقع آیا، ہر مانگنے والا نئے رخ لے کر آ رہا ہے. تو انہوں نے اپنی کوٹھی کا سودا کیا، اپنی حویلی کا سودا کیا، اور خریدنے والے سے کہا کہ بچی کی شادی یہیں پر ہوگی، شادی کے دوسرے تیسرے دن ہم یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائیں، اور یہ خبر اور یہ اطلاع ہماری بچی کو نہ دینا، اس کو صدمہ ہوگا. شاندار شادی کی، عالی شان دعوتیں کی، پورے انتظامات کیے، اور شادی کے نکاح کی اور رخصتی کے موقع پر جب بچی جانے لگی تو کسی نے اس کے کان میں کہہ ہی دیا کہ یہ سارے انتظامات تمہارے باپ نے اپنے پرکھوں کی حویلی کو بیچ کر کیے ہیں. وہ بچی کو عجیب چوٹ لگی دل پر، وہ گئی اپنے گھر پر سسرال، لیکن ساری رات کسی تکلیف میں وہ گزرتی رہی، یہاں تک کہ صبح ہوتے ہوتے بچی کا اس کی وجہ سے دم گھٹ گیا، مر گئی. شاعر صاحب کو اطلاع ملی کہ جس بچی کو آپ نے کل بیوی بنا خوبصورت دلہن بنا کر رخصت کیا تھا، آج وہی سفید لباس اوڑھ کر اب دلہن بنی پڑی ہے. تو وہ آئے تھے جنازے پر، اس کو بڑی عجیب انہوں نے جملہ کہا، شعر کا، اب آیا دھیان او آرام جا اس نامرادی میں، اب آیا دھیان او آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں. بس یہی دینا باقی رہ گیا تھا، کاش کہ ہم یہ بھی دے دیتے. نکاحوں کو غیروں کے طریقوں پر ڈال دیا گیا ہے. ہلدی کی رسم، مایوں کی رسم، انگلی پکڑائی کی رسم، مہندی کی رسم، پتہ نہیں کتنی رسم. میرا دوست ہے تو پورے راستے کو جام کر کے آٹو کے اوپر ہار لگا کر ناچتے گاتے جائیں گے، شیطانوں کا کام کرتے ہوئے جائیں گے. بے تحاشا خرچے شادیوں کے موقع پر. اللہ کرے کہ یہ شادیاں ہلکی ہو جائیں، خدا کرے کہ یہ ہلکا ہو. کیونکہ یاد رکھنا، جو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرتا ہے، اللہ مخلوق کو بھی اس کا دشمن بناتے ہیں اور خود بھی اس کا دشمن ہو جاتے ہیں، حدیث ہے. اور جو مخلوق کو ناراض کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ ان کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں اور اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کا نظام ہے. کتنوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہم جا رہے ہیں، خالی جھوٹی نام اور جھوٹی شہرت اور جھوٹی کالر کو صحیح کرنے کے چکر میں اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے کہ کسی غریب کی 10 بیٹیاں اس خرچے میں اڑ جا سکتی ہیں. پرانی تاریخیں ہماری اٹھا کر دیکھیں. میں کہتا ہوں مالداروں سے، اور اکثر میں مالداروں کی شادیوں میں اس بات کو کہتا ہوں کہ کتنا اچھا یہ طریقہ ہو جائے کہ جب آپ کے بچے کی اور آپ کی بچی کی شادی ہو رہی ہو تو آپ علاقے میں اعلان کر دیں کہ اس علاقے کی جتنی غریب بچیاں ہیں وہ ہمارے بچے کے ساتھ بیاہی جائیں گی، ہماری بچی کے ساتھ بیاہی جائیں گی. جو انتظام ہم اپنی بچی کا کرنا ہے ان کا بھی کریں گے.
وہ 10 بچیاں، وہ 1 بچی، وہ 2 بچیاں، ہاتھ اٹھا کر جو دعا آپ کی بچی کو دیں گے، خدا کی قسم وہ آگے جانے والے اور اسلام رکھنے والوں سے کہیں زیادہ بات بڑھ جائے گی۔ تاریخ تھی ہماری، بادشاہ اپنے شہزادوں کی شادیاں کرتے تھے تو شہزادوں کے ساتھ پوری عوام کے نوشوں کو بٹھاتے تھے کہ آج بادشاہ کے بچے کی شادی ہے تو سب کی شادی ہو۔ صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی ہے، شادیاں انتہائی مہنگی ہو گئی اور اس کے نتیجے میں ایک برا اثر جو مسلم لڑکیوں پر پڑ رہا ہے وہ ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ عزت دار پاک دامن لڑکیاں تو اپنے بال اپنے گھر کی چوکھٹ کے اندر سفید کر رہی ہیں، لیکن جہاں آزادی مل رہی ہے وہاں یہ لڑکیاں زنا اور فحاشی کے اڈوں پر پہنچ رہی ہیں، اور جب وہ کہیں پر پکڑی جاتی ہیں کوئی گندا کام کرتی ہوئی تو یہی غیرت مند نوجوان کھڑے ہوتے ہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ اس کو پہنچانے والے تو یہی نوجوان ہیں، اس کو پہنچانے والا تو یہی معاشرہ ہے جس نے اس گندے قہوہ خانے اور طوائف کی زندگی گزارنے میں اس کو مجبور کیا ہے۔ اور جب یہ لڑکی کسی غیر کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو پھر یہی کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک مسلم لڑکی ہمارے علاقے میں کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر کے گئی، چلو آج وہ واپس آتی ہے تم اس کو اپنا کر تو بتا دو، تم قبول تو کرو اسے۔ تمہارا معاشرہ بغیر کسی ہنڈے کے اسے قبول کرنے کو تیار ہے، بغیر کسی جہیز کے اسے قبول کرنے کو تیار ہے، بغیر کسی ماں کے اسے قبول کرنے کو تیار نہیں، اور پھر جب وہ کچھ غلط حرکت کرتی ہے تو سب کا ایمان پورے ہائی سپیڈ سے 100 کے لیول پر جاتا ہے اور سب اس کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، حالانکہ اس کو یہاں پہنچانے والا یہی ظالم سماج اور معاشرہ ہے جہاں یہ سارے تماشے چلتے ہیں۔ آسان تھا نکاح، لڑکی والوں سے کہا گیا تھا کہ بس نیکداری دینداری کو دیکھو اور شادی کر دو، لڑکے والے سے کہا گیا تھا مہر ادا کر اور ولیمہ کر لے۔ شادی کے موقعوں پر بلا وجہ کے تکلفات سے منع کیا گیا تھا۔ پھر یہاں پر ایک موضوع چھڑا ہے تو اس کو بھی اور واضح کرو کہ بات بہت ہے یہ کہ شادی کے موقع کی دعوتوں پر 2 انتہائیں چلتی ہیں۔ ایک انتہا تو وہ ہے کہ صاحب ہمارے بچے کی شادی ہے، ہمارے 500 آئیں گے، ہمارے 1000 آئیں گے، تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ ایک انتہا یہ ہے، اب اس کی استطاعت نہیں دیکھتے، اس کی طاقت نہیں دیکھتے، اس کی حیثیت نہیں دیکھتے، نہیں ہمارے 500 آئیں گے اور ان کو تمہیں 10 قسم کے کھانے پکانے کھلانے پڑے گے۔ اور ایک انتہا یہ ہے، یہ دونوں بھی انتہائیں دونوں بھی غلط ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ وہ دوسری طرف سے فطرے کستے ہیں کہ یہ شادی کا کھانا ہی حرام ہے، حالانکہ دونوں غلط ہیں، نہ یہ حرام ہے نہ اس کی اجازت ہے کہ اتنوں کے مطالبے کر دیے جائیں۔ کسی بھی چیز کو شریعت میں حرام کروانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، جذبات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سارے فتاویٰ کو اٹھاؤ، سارے فقہ کی کتابوں کو اٹھاؤ، ساری حدیثوں کی کتابوں کو اٹھاؤ، اس نکاح کے کھانے کو حرام کسی نے نہیں کہا، ایک مباح ہے، سنت بھی نہیں ہے، مباح ہے، جائز ہے، لیکن یہ جائز بھی اس وقت تک رہے گا جب اس کے اندر بلا وجہ کے تکلفات شامل نہ کر دیے جائیں۔ جب یہ کہا جائے گا کہ صاحب اتنوں کا انتظام کرنا ہی پڑے گا تو اب یہ عمل اس کو ناجائز بنائے گا، اتنے کھانے پکانے ہی پڑیں گے، اب یہ عمل اس کو ناجائز بنائے گا، یہ ظلم ہو گیا اس آدمی کے اوپر۔ کوئی شخص اگر اپنی مرضی سے، اپنی اجازت سے، اپنی خوشی سے اپنے ہی طرف والوں کو اگر وہ دعوت دے اپنی استطاعت کے اعتبار سے تو کوئی حرام نہیں ہے۔ میں بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بہت صاف لفظوں میں، یہ دونوں انتہائی غلط ہیں، مطالبے کرنے والے بھی غلط کر رہے ہیں اور حرام کہنے والے بھی غلط کر رہے ہیں۔ اپنی ایک بچی کا نکاح اس حرام کھانے کو جس کو آپ کہتے ہو حرام ہے کر کے بتا دو، مشکل ہو جائے گا، امت مشکل میں پڑ جائے گی۔ کیسے ہوگا؟ لڑکوں کا تو نکاح ہو جائے گا، خود کی بچی کیسے ہو جائے گی؟ سوچنا چاہیے اس موضوع کو بھی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کا نکاح ہوا، وہ حبشہ میں تھی اور نجاشی کے دربار میں یہ نکاح پڑھایا گیا تھا، صحیح روایت ہے۔ جب یہ نکاح پڑھا دیا گیا تو نجاشی نے کہا بھائی کوئی یہاں سے نہیں جائے گا، حضور مدینہ میں، ام حبیبہ حبشہ میں۔ نجاشی نے کہا کوئی نہیں جائے گا، سب یہیں رہیں۔
اور اس وقت نجاشی کا ایک جملہ ہے، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی شادیوں کے موقع پر موجود حاضرین کو کچھ نہ کچھ کھلاتے پلاتے ہیں، لہذا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ سے کیا ہے تو آج کی دعوت میری طرف سے۔ گنجائشیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو حرام کہیں، لیکن ہاں پھر اس کے ساتھ جو چیزیں ہم نے جوڑ رکھی ہیں، مطالبے اتنے لائیں گے، یہ کہو آپ کی استطاعت کتنی ہے۔ استطاعت کا لفظ اچھا نہیں لگتا ہے تو جانتے ہیں آپ کے سامنے والے کی حیثیت کیا ہے، اس کے اعتبار سے کہیں آپ جتنے کہو گے ہم اتنے لا دیں گے۔ اور افضل ترین چیز اور بہترین چیز اور بہت صحابہ کے عمل سے قریب ترین چیز کہ بھئی ہمارا کوئی نہیں آئے گا، آپ اپنے مہمانوں کو کھلا دیں، ہم چند لوگ آ کر بچی کو لے کر چلے جائیں گے۔ ہو گیا کیا طریقہ یہ ہے۔ ان دونوں انتہاؤں سے بچنا چاہیے، دونوں انتہاؤں سے۔ بات نکلی ہے، موضوع چڑھا، اس لیے میں نے اس کو واضح کیا ہے۔ بہرحال ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے اس زمانے میں ہماری شادیوں کی خرابی کا، اور یہ اس کھانے سے اوپر اٹھ کر اور جو تکلفات ہیں اس سے سب سے زیادہ اس کے مسائل ہیں۔ جہیز کے نام پر، ہنڈوں کے نام پر، باراتیوں کے نام پر، مہندیوں کے نام پر، مائیوں کے نام پر، انگلی پکڑائی کے نام پر، ڈھول بجانوں کے نام پر، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے نام پر ہماری شادی کہیں سے بھی ایک اسلامی شادی نظر نہیں آتی۔ پھر عجیب طرفہ تماشا یہ ہے کہ سیریل دیکھ رہے ہیں، سیریل، اور اس کی نقالیاں ہم اپنی شادیوں میں کر رہے ہیں۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ صاحب انہوں نے شادی کی اور فلاں مرتبہ سیریل میں فلاں طرح شادی ہوتی ہے ویسے شادی کی۔ میں نے کہا اس کو پورے سیریل میں کوئی اور چیز ملی نہیں تھی لینے کے لیے، صرف یہی ملی تھی۔ اور بڑا تماشا یہ ہو گیا اس زمانے میں کہ پاکستانی ڈرامے یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، عجیب و غریب روایتیں شادیوں کی لالا کر کہ ہر آدمی اس کی نقالیوں میں پڑا ہوا ہے کہ وہ سیریل میں ہم نے یہ دیکھا بھائی کی شادی میں یوں کریں گے، اور یہ سیریل میں یہ نیا طریقہ دیکھا تو دوسرے بھائی کی شادی میں یوں کریں گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دلی کے ایک بڑے مالدار نے بلایا تھا شادی پر بیٹے کی، بس یہ واقعہ بیان کر کے بات ختم کروں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سیٹھ صاحب سے ملے۔ اس نے کہا حضرت ایک لوتا بیٹا ہے، ایک لوتا بیٹا، اور میں نے آج اتنا خرچ کیا ہے کہ آج میرے گھر کے نوکر کو آپ بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ سیٹ کیسا ہے تو میری تعریف کرے گا۔ آج میرا نوکر بھی مجھ سے خوش ہے، میں نے اس کو بھی آج اتنا دیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے، کہنے لگے حضرت اتنی اچھی بات سنائی ہے، آپ روتے ہیں، رونے کی بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ آج تم نے ہر ایک کو خوش کرنے کی فکر کی ہے، یہاں تک کہ گھر کا نوکر بھی خوش کرنے کی فکر کی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آج اللہ اور اس کا نبی تجھ سے ناراض ہے۔ سب کو خوش کرنے کے چکر میں بھول جاتے ہیں کہ اللہ بھی خوش ہے کہ نہیں آج اس شادی سے، اور اللہ کا نبی بھی خوش ہے کہ نہیں اس شادی سے۔ ایک سیکنڈ کے لیے غور کر لیا کریں اپنی شادیوں پر کہ اللہ اس کے سامنے یہ شادی جا رہی ہے، اور نبی کے سامنے اگر یہ شادی پیش ہوگی تو اللہ کے نبی کا دل خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا، اور خود فیصلہ لگائیں اپنی زندگیوں پر، نسلوں کی زندگیوں پر کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ لعنت اور یہ کبھی چیزیں ہمارے معاشروں سے ختم ہو اور صحیح رخ پر زندگی کا نظام ہو۔ مسلم لڑکیوں کے ارتداد پہ جانے کی بڑی وجہ یہ شادیوں کی ہنگامہ اور شادیوں کے تماشے بھی ہیں۔ خدا کرے کہ ہم اس پر توجہ کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔